ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ محترم بھائیو، آج چھٹے پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ پارہ، اس کے اندر دو صورتیں ہیں۔ اس کے شروع میں سورہ نساء ہے اور پھر آگے سورہ مائدہ اس پارے کے اندر ہے۔ سورہ نساء میں اس پارے کا آغاز جس آیت سے ہو رہا ہے، یہاں پر اس کے آغاز میں اسلامی معاشرہ جو ہے وہ دنیا کا پاکیزہ ترین معاشرہ ہے۔ تو اس معاشرے کو سدھارنے کے لیے یہ بتایا گیا ہے کہ ہر فرد کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ خیر کو عام کرے، گناہوں کو عام نہ کرے، برائیوں کو عام نہ کرے۔ صرف اس بندے کو اجازت دی گئی ہے کسی دوسرے کی برائی کرنے کی کہ جس پر ظلم کیا گیا ہو۔ کیا فرمایا؟ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ نہیں پسند کرتے کہ جہر بالسوء، برائی کو بیان کرنا، برائی کا اعلان کرنا، برائی کو اونچی آواز سے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کرنا۔ الا من ظلم، صرف اس بندے پر وہ بندہ برائی کا اعلان کر سکتا ہے کہ جس پر ظلم ہوا ہے۔ مظلوم اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی داستان وہ بیان کر سکتا ہے، اور وہ بھی وہاں بیان کرے جہاں پر اس کے ظلم کا مداوا ہو۔ ظالم کا ظلم وہ بیان کرے عدالت میں یا کسی ایسے شخص کے پاس جو اس کو انصاف دلا سکے، وہ صرف ظلم بیان کرے۔ ورنہ اسلامی معاشرہ یہ پاکیزہ ترین معاشرہ ہے۔ اس میں ہر فرد کو چاہیے کہ اچھائی پھیلائے، اچھائی کو بیان کرے۔ ٹھیک ہے نا؟ آپ دیکھیں ذرا کل والا پچھلے پارے میں سورہ نساء کے اندر جو چیزیں ہم نے بیان کی وہ بھی آپ ذہن میں رکھیں، اور پھر یہ دیکھیں کہ اس معاشرے کی پاکیزگی کے لیے میں نے بتایا تھا نا کہ سورت میں اسلامی معاشرے کے بنیادی اصول بیان کیے گئے ہیں۔ اگر ان پر عمل کریں، ان پر چلیں تو معاشرے میں امن ہوگا، سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، کہ ہر انسان نیکی پھیلانے والا ہو۔ ہاں، جس بندے پر ظلم ہوا ہے وہ بھی جو ہے ظالم کا ظلم کس کے سامنے بیان کرے جو اس کے ظلم کا مداوا کر سکے۔ اور پھر یہاں یہ بھی کہا گیا وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ظالم کا مظلوم جو ہے وہ کمزور ہے اور اس پر ہونے والی ظلم کی داستان سننے والا کوئی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سمیعا، اگر تیرے ظلم کی داستان سننے والا کوئی نہیں ہے تو کان اللہ سمیعا علیما، اللہ تعالیٰ تو سننے والا ہے، علیما اور جاننے والا بھی ہے۔ علیماً کہہ کر اللہ تعالیٰ نے ظالم کو تنبیہ کی ہے کہ ہو سکتا ہے ظالم تیرا ظلم لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہو اور تو یہ سمجھے کہ مجھے کس نے سزا دی ہے، مجھے کون پکڑنے والا ہے، میرے ظلم کو تو کسی کو پتہ نہیں۔ علیما، اللہ تعالیٰ سب جاننے والے ہیں۔ اگر دنیا والوں کو نہیں پتہ تو اللہ کو تو پتہ ہے نا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے ہمارے معاشرے میں ہمیں چاہیے کہ ہم ظلم، برائی اس کو بیان نہ کریں۔ ہاں، اگر ظالم کو سزا دینے کے لیے یا ظلم کو ختم کرنے کے لیے بیان کرنا ہے تو پھر کریں، پھر بھی وہاں جہاں پر جس ظالم کا ظلم یا کوئی برا انسان اس کی برائی ایسی جگہ پر ہم نے بیان کی کہ وہ لوگ اس کی اصلاح کر سکتے ہیں، پھر کریں، ورنہ نہیں۔ اور میڈیا کے لیے بھی یہی حکم ہے، یہی اصول ہے کہ وہ خیر پھیلائیں۔ اگر ہمارا میڈیا خیر پھیلانے والا بن جائے تو کافی ساری برائیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ ہمارا میڈیا تو برائیاں پھیلا رہا ہے، برائیاں ہر طرف سے کوئی نہ کوئی ان کو ملنی چاہیے، بس ان کا جو ہے گزارا اسی بات پہ چلتا ہے کہ کوئی برائی ملے، کوئی غلط ایسی طرح کی خبریں ملیں۔ اور پھر آگے اس پارے کے اندر اہل کتاب کے جو جرم تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی فہرست بیان کی ہے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ، انہوں نے اللہ کے ساتھ وعدے کیے اور ان کو توڑا۔ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ، اور انبیاء کو انہوں نے قتل کیا، اور انہوں نے یہ کہا قُلُوبُنَا غُلْف، ہمارے دل تو پردوں میں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے وعدہ کیا تھا ہفتے کے دن کا، اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کیا تھا، تو وہ وعدہ بھی توڑ دیا، ہیلا کیا اور اللہ کی آیات کا انکار کیا، اور انبیاء کی دعوت کو قبول کرنے کی بجائے یہ کہنے لگے کہ ہمارے دل تو غلافوں میں ہیں۔ اور سیدنا مریم علیہ السلام پر تو بہتان لگایا انہوں نے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو
سولی چڑھانے کا دعویٰ کیا. وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، ان کا یہ کہنا کہ ہم نے مسیح بن مریم کو قتل کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ ہم نے تو انہیں اپنی طرف اٹھا لیا. ما قتلوا وما صلبوا ولکن شبہ لہم. اور پھر اسی طرح اہل کتاب کے جرائم بیان کرتے ہوئے امت محمدیہ کو اس صورت کے آخر میں یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ جس طرح انہوں نے اپنے دین اور شریعت کے اندر غلو کیا تھا، تم نے ایسے نہیں کرنا. یا اہل الکتاب، اہل کتاب سے کہا گیا لا تغلوا فی دینکم، تم نے دین کے اندر غلو نہیں کرنا. غلو کیا ہوتا ہے؟ کہ ایک انسان کو اس کے اصل مقام سے بڑھا دینا. جس طرح عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے، انہوں نے ان کو بڑھا کر اللہ کا بیٹا بنا دیا. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى، تم مجھے بڑھا چڑھا کر عیسائیوں کی طرح میرا مقام اور مرتبہ اونچا نہ کر دینا. ٹھیک ہے نا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں. اور یہاں اللہ نے یہ بھی کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو کیا ہے، لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون. عیسیٰ علیہ السلام تو یہ اپنی اہانت نہیں سمجھتے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں، ان کی شان اور مقام اسی میں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. لیکن آج ہم یہ بھی دیکھیں کہ کئی مسلمان کلمہ پڑھنے والے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا؟ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا عیسیٰ ابن اللہ، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ. یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور مسلمانوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا نور من نور اللہ، عیسیٰ ابن اللہ اور محمد نور من نور اللہ معاذ اللہ. یہ غلو ہے، اسی غلو سے روکا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ جو میرا مقام ہے اسی مقام میں مجھے رکھو، اسی میں عزت ہے، اسی میں شان اور مقام ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر آگے اس سے آگے سورۃ المائدہ ہے. سورۃ المائدہ، اس کا نام جو ہے مائدہ عربی میں دسترخوان کو کہتے ہیں. اور اس سورت میں آخر میں اگلے پارے میں چل کر دسترخوان کا واقعہ بیان ہوا ہے، وہ وہاں میں آپ سے بتاؤں گا آپ کو. تو اس لیے سورت کا نام سورہ واقعہ. اور پچھلی سورت میں سورۃ النساء میں خاندانی اور ریاستی اداروں کے متعلق احکامات جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں. اور اس صورت میں اسلامی عدالتوں کے قیام اور فوجداری کے قوانین وہ بیان کیے گئے ہیں. پچھلی صورت میں اسلام کے بنیادی معاشرتی قانون، گھریلو اگر لڑائی جھگڑا ہے ان کو کیسے سلجھایا جائے گا، محلے میں اسلام کے جو رشتہ داروں کے حقوق، والدین کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، یہ سارا معاشرتی ایک قوانین کا ڈھانچہ جو ہے وہ بیان کیا گیا. اب اس صورت میں سورہ مائدہ میں یہاں پر اسلامی عدالتوں کے کیا قوانین ہیں کہ معاشرے کو تم نے سدھار لیا، اب پورے ایک مسلم ریاست میں عدالتیں قائم کرو، ان کے کیا قوانین ہیں. اور پھر اگر مسلمان ریاست کے اندر کوئی مجرم ہے، کوئی باغی ہے، ریاست کے خلاف جو ہے بغاوت کرنے والا ہے، یا اسلامی ریاست کے اندر دہشت گردی پھیلانے والا ہے، ان کے لیے کیا احکامات ہونے چاہیے وہ بیان کیے گئے. لیکن اس سے پہلے ایک یہ بھی اعلان کیا گیا ہے کہ اب دین جو ہے وہ دین اسلام یہ مکمل دین ہے، یہی ضابطہ حیات ہے، اسی کے اندر رہو گے تو تم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو. اس کے علاوہ اگر کوئی اور دین لاؤ گے تو وہ قبول نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے. فرمایا کہ آج ہم نے دین مکمل کر دیا ہے اور ہم اسی دین پر راضی ہو گئے. اور پھر ساتھ میں کچھ، اور اس صورت میں نا حلال و حرام کے احکامات بھی بیان کیے گئے ہیں، اور بار بار یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مسلمانوں سے جو ہے کئی قسم کے احکامات ان پر لاگو کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور پھر حلال و حرام کے متعلق یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین احلت لکم بہیمۃ الانعام، کہ تمہارے لیے جو ہے گھریلو جانور وہ حلال کر دیے گئے. اور مسلمانوں کو یہ کہا گیا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، جس سے یہ صورت شروع ہو رہی ہے. اور پھر جو حرام جانور ہیں ان کی پوری فہرست جو ہے آیت نمبر 3 کے اندر وہ بیان کی گئی ہے. اور پھر اسی طرح مسلمانوں کے باہمی تعاون کا اصول بیان کیا گیا ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کس قسم کا تعاون کریں. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون تم نے کرنا ہے. مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، نیکی میں
اچھائی کے کام میں، کوئی بھی اچھائی کا کام کر رہا ہے اس کے ساتھ جو تم کر سکتے ہو تعاون اس کے ساتھ کرو، لیکن یاد رکھو ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ کا کام کوئی کر رہا ہے تو تم نے اس کا ساتھ نہیں دینا، ساتھ دو گے گناہ کا برابر میں حصہ ملے گا۔ والعدوان سرکشی کا کام ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اس کے ساتھ تم نے کسی قسم کا تعاون نہیں کرنا۔ اور پھر اسی طرح جسمانی طہارت کے لیے بیان کیا گیا کہ کھانا حلال کھانا ہے، حلال جانوروں کا گوشت کھانا ہے، حرام کے قریب نہیں جانا۔ اور پھر جسمانی طہارت کے لیے وضو کا طریقہ بیان کیا گیا، غسل کا، اگر پانی نہ ہو تو پھر تیمم کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق۔ اور پھر معاشرے کی بنیاد جو ہے، اسلامی معاشرے کی بنیاد اور اسلامی عدالتوں کی بنیاد وہ عدل پر ہے، انصاف پر ہے۔ اگر عدل قائم ہوگا معاشرہ بھی درست رہے گا اور پوری ریاست بھی وہ درست رہے گی۔ اگر عدل اور انصاف نہیں ہوگا معاشرے میں بھی بگاڑ آئے گا اور ریاستیں بھی بگڑ جائیں گی، امن اور سکون قائم نہیں رہ سکے گا۔ پچھلی صورت میں بھی یہی آیت آئی تھی معاشرتی قوانین میں، اور یہاں عدالتی قوانین چونکہ اس صورت میں بیان ہوئے، پھر یہی آیت تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ آئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، آیت نمبر 8 ہے سورہ مائدہ کی۔ پیچھے سورہ نساء میں بھی یہ آیت تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ آئی تھی کہ کونوا قوامین للقسط شہداء للہ، انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ یہاں ہے کہ اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، شہداء للہ، اللہ کے گواہ بن جاؤ۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کہیں ایسا نہ ہو، یاد رکھنا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھار دے کہ تم عدل نہ کر سکو۔ کسی دشمن قوم کی دشمنی کی وجہ سے تم ایسے نہیں کرنا کہ تم ناانصافی والا فیصلہ کر دو۔ اور نہ ہی وہاں تھا کہ اگر انصاف کا فیصلہ تمہارے اپنی جان کے خلاف جا رہا ہے، والدین کے خلاف جا رہا ہے اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف جا رہا ہے، پھر بھی تم نے انصاف کرنا ہے۔ یہاں یہ ہے کہ کسی دشمن کی دشمنی تمہیں انصاف کرنے سے نہ روکے۔ دو ہی وجہیں ہوتی ہیں نا، انصاف کرنے والا ہے تو اس وجہ سے انصاف نہیں کرتا کہ اس کے انصاف کا فیصلہ اس کے کسی اپنے قریبی عزیز کے خلاف جا رہا ہے، اس کے فیصلے کی زد اس پر پڑ رہی ہے، اس کو نقصان ہو رہا ہے، اس وجہ سے کسی کی محبت میں آ کر انصاف نہیں کرتا۔ یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کا انصاف کا فیصلہ اس کے دشمن کے حق میں جاتا ہے، دشمن کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اس وجہ سے وہ انصاف نہیں کرتا۔ فرمایا کہ دشمن کی دشمنی بھی تمہیں انصاف سے نہ روکے، اور کسی محبوب کی محبت بھی تمہیں انصاف سے نہ روکے۔ اگر انصاف، عدل اور انصاف ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں بھی، صرف ضروری نہیں ہے کہ عدالتوں میں جو جج بیٹھے ہوئے انصاف کریں، ہر بندہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول، ہر بندہ اپنے گھر کے اندر جتنا بھی اس کے حلقہ احباب ہے، اس کے ملازم ہیں، اس کے شاگرد ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کی اولاد ہے، ہر جگہ پر انصاف کریں عدل کے ساتھ۔ اور جب بولیں وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، فرمایا کہ جب تم بولو تو عدل کے ساتھ بولو، انصاف کے ساتھ بولو، آپ کی الفاظ جو ہیں وہ کسی انسان کے خلاف نہ جائیں، کسی کا دل نہ توڑیں، کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، پھر امن آئے گا، سکون آئے گا۔ اور صحابہ کرام جب خیبر میں جاتے تھے، خیبر میں یہودی تھے، ان کی زمینیں صحابہ کرام جو ہے وہ کاشت کیا کرتے تھے، صحابہ کرام نے وہاں فتح کی زمینیں صحابہ کرام کی زمینیں تھیں، اور وہ وہاں پر ان کے جو ہے کاشتکار تھے، ان سے جب کھجوریں لینے اور پیداوار لینے کے لیے جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بھیجا، وہاں کے یہودیوں نے رشوت دینی چاہیے کہ ہمارے لیے کچھ جو ہے ہمارے حق میں زیادہ آپ فیصلہ کر دیں اور رشوت لے لیں۔ تو اس وقت صحابہ کرام جو وہاں پر تھے اس نے یہ لفظ کہے تھے، کہنے لگے کہ تم دنیا میں سب سے زیادہ مقبوض ترین قوم تم میرے لیے ہو، میرے دل میں سب سے زیادہ نفرت تمہارے لیے ہے، اور جس کی طرف سے میں تمہارے پاس قاصد بن کے آیا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں سب سے زیادہ میں محبت ان سے کرتا ہوں، لیکن یاد رکھو نہ ہی محمد الرسول اللہ کی محبت مجھے اس بات پر آمادہ کرے گی میں انصاف نہ کروں، نہ ہی تمہاری نفرت اور تمہارا بغض مجھے اس بات پر آمادہ کرے گا کہ میں تمہارے خلاف نا انصافی کروں، میں کبھی ایسے نہیں کر سکتا، میں عدل پر فیصلہ کروں گا۔ اور پھر جب فیصلہ کیا اور یہودیوں نے دیکھا، ان لوگوں نے کہا کہ اسی انصاف پر ہی، اسی انصاف کی وجہ سے ہی زمین و آسمان کا نظام قائم ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم عدل اور انصاف کریں، ٹھیک ہے نا۔ اور آگے یہ بھی کہا گیا کہ پھر انصاف کا فیصلہ، انصاف کہاں سے دیکھنا ہے، کچھ اصول اور ضوابط کیا ہیں۔ اہل کتاب کے لیے بھی کہا کہ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، ہم نے اہل کتاب کے لیے کتاب بھیجی تھی، ہدایت بھیجی تھی، یحکم بہا النبیون، ان کے انبیاء جو تھے
وہ اس کتاب سے فیصلہ کیا کرتے تھے۔ تو مسلمانوں کو بھی چاہیے، اب قرآن آ گیا ہے، اسی قرآن کو اپنا جو ہے قائد بنائیں، اسی کو رہنما بنائیں، اسی سے فیصلے کریں، اسی سے رہنمائی لیں، اور پھر عدل اور انصاف کے مطابق فیصلے کریں۔ اور پھر جو ہے کچھ اہل کتاب کے متعلق ان کو تنبیہ کی گئی، ان کے متعلق ان کی غلط حرکتیں بیان کی گئیں، اور خصوصاً یہودیوں کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو رویہ تھا بنی اسرائیل کا، وہ بیان کیا گیا ہے کہ ان پر من و سلوہ اترا کرتا تھا آسمان سے، اور انہوں نے اس کو ناپسند کیا اور کہا کہ ہم خود اپنا جو ہے کاشتکاری کریں گے۔ سورہ بقرہ میں ہے، پہلے پارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ فلسطین کی جو سرزمین ہے، یہاں پر جاؤ اور یہاں کے جو رہائشی ہیں ان کے خلاف جہاد کرو، ان کو نکالو، یہ زمین تمہاری بن جائے گی، اور پھر یہاں پر جو ہے بڑی پاکیزہ زمین ہے، کاشتکاری کرنا۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم، اللہ نے لکھ دی ہے قوم تم جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کیا، تو آگے سے کیا کہنے لگے؟ یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، اے موسیٰ یہاں پر تو بڑے شدید سخت ترین جنگجو لوگ رہتے ہیں، ہم ان سے نہیں لڑ سکتے، ہم نہیں جاتے، ہم لڑائی نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا۔ انا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، ہم اس زمین میں داخل نہیں ہوگے یہاں تک یہ نکل جائیں، فإنا داخلون، پھر ہم داخل ہوں گے۔ قال رجلان من الذين يخافون انعم اللہ، ان میں سے دو بندے جو اللہ سے ڈرتے تھے، انہوں نے کہا علیہم ادخلوا علیہم الباب فاذا دخلتموه فانکم غالبون، انہوں نے کہا کہ تم داخل تو ہو، ذرا کوشش تو کرو، اللہ کی مدد اور رحمت تمہارے ساتھ ہوگی، اور تم جب داخل ہو جاؤ گے تو غلبہ پانے والوں میں سے ہوگے۔ وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها، اے موسیٰ ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے، ابدا ما داموا فیہا فاذهب انت وربک، اے موسیٰ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے۔ کس قدر ڈیٹ ترین قوم تھی یہ، موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، یعنی آپ کا رب ہمارا نہیں، جبکہ کلمہ پڑا ہوا ہے، آپ جائیں، جب یہ قوم نکل جائے گی پھر ہم جائیں گے، انا ہا ہونا قاعدون، ہم تو ادھر ہی بیٹھے ہیں، نہیں گئے لڑائی کرنے کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو سزا دی اور کہا یتیہون فی الارض اربعین سنہ، 40 سال تک اس میدان تیہ میں تم جو ہے ذلیل ہوتے رہو گے، تمہارے لیے 40 سالوں میں پھر وہ ایک نسل جو تھی غلامانہ، جنہوں نے فرعون کی غلامی میں زندگی بسر کی تھی، وہ ختم ہو گئی، نئی نسل جوان ہوگی، تو پھر وہ لڑے۔ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، غلامی در غلامی میں رہنے کی وجہ سے تھوڑی سی اللہ نے، حالانکہ پہلے کہا تھا یہ موسیٰ علیہ السلام نے کہ اللہ نے تمہاری قسمت پہ لکھی ہے، لیکن تھوڑی سی قربانی تو دو نا، کچھ دو تو صحیح، لڑو، تھوڑا سا کوشش کرو، محنت کرو، اللہ تمہیں فتح دیں گے، لیکن نہیں کیا انہوں نے، کیونکہ غلام رہ چکی تھی قوم ساری، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر آگے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ بیان کیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ ان کے نام جو ہے حابیل اور قابیل مشہور ہیں، لیکن دونوں نام قرآن و حدیث میں نہیں ہیں، لیکن یہ ہے اصل واقعہ بیان کرنے کا جو مقصد ہے کہ انہوں نے قربانی کی تھی۔ اب یہ وجہ بھی نہیں ہے کہیں پر کہ کس وجہ سے قربانی کی، ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی نہیں ہوئی، جس کی قبول نہیں ہوئی اس نے حسد کی وجہ سے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں واقعہ اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ یہودی بھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے حسد کر رہے ہیں، جس طرح انہوں نے حسد کیا تھا ایک دوسرے کی وجہ سے، اور حاسد نے جس سے حسد کیا اس کو قتل کر دیا۔ ان یہودیوں کا حسد بھی ایسے ہے جیسے کہ قتل کا جرم ہوتا ہے، حسد قتل پر ابھارتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہاں اس واقعے میں سب سے جو بہترین بات ہے وہ یہ ہے کہ جس کی قربانی قبول ہوئی تھی نا، اس نے اپنے بھائی سے کہا تھا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کی قربانی قبول کرتے ہیں۔ آج ہم بھی دیکھیں روزے اسی وجہ سے ہیں کہ ہم متقی بن جائیں، اگر متقی بن گئے تو روزے بھی قبول ہوں گے، صدقات و خیرات بھی قبول ہوں گے، قربانیاں بھی قبول ہوں گی، یہ تراویح بھی قبول ہوگی، ٹھیک ہے نا، نمازیں، روزے، صدقات سب تب قبول ہوں گے جب ہم متقی بنیں گے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقی لوگوں کی قربانی قبول کرتے ہیں۔ اور پھر آگے فوجداری کے قوانین بیان کیے گئے کہ اگر اسلامی ریاست میں، اسلامی معاشرے میں جہاں پر اسلام کے قوانین ہیں، وہاں پر اگر کوئی شخص دہشت گردی پھیلاتا ہے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، ویسعون فی الارض فسادا، زمین میں فساد اور دہشت گردی پھیلانا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے کیا کرو؟ ان یقتلوا او یصلبوا، ان کو قتل کر دو، او یصلبوا، سولی پہ چڑھا دو، او تقطع، یا پھر ایسے کرو ان کے ہاتھ اور پاؤں من خلاف، مخالف سمت سے کاٹ ڈالو،
او ینفوا من الارض، یا پھر ان کو ملک بدر کر دو. ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، یہ دنیا میں ان کے لیے رسوا کن سزا ہے اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. اور یہ ہے کب؟ جب پیچھے معاشرتی قوانین جو سورہ نساء میں بیان ہوئے وہ بھی لاگو ہوں، ٹھیک ہے نا، سب کے حقوق ہوں، جب مسکینوں کو حقوق مل رہے ہیں، جب زکوٰۃ کے قوانین ہیں، اسلامی نظام ہے، جب والدین کو ان کا حق مل رہا ہے، خامد اور بیوی کے حقوق ہیں، ہمسایوں کے، رشتہ داروں کے، مسافروں کے، قیدیوں کے، حتیٰ کہ پیچھے دشمن قوم کے بھی حقوق بیان ہوئے ہیں، سب کو ان کے حقوق مل رہے ہیں برابر میں، ٹھیک ہے نا. اور پھر اسلام کو الیوم اکملت لکم دینکم، اسلام کو کاملیت کے ساتھ تسلیم کر لیا ہے اور اسلامی ریاست کا وجود ہے. اب ایسے میں کوئی انسان ڈاکے ڈال رہا ہے، چوریاں کر رہا ہے، ڈکیٹیاں مار رہا ہے، ان کے لیے کیا سزا ہے؟ ان کے لیے یہ سزا ہے. لیکن جہاں پر نظامی، ہمارا تو ملکوں کا نظام اب جمہوریت ہے، جہاں پر بڑے لوگوں کو سب کچھ ملتا ہے، غریب کو کچھ نہیں مل رہا، ٹھیک ہے نا، وہاں پر نظام، یہ ایک ہوتا ہے قانون، ایک ہے نظام. یہ ہے نظام، نظام قانون کو سپورٹ کرتا ہے. قانون جب اسلامی نہ ہو، نظام جتنا ہی اچھا ہو، وہ تو غلط قانون کو سپورٹ کرے گا نا. اب چاہے نظام کو جتنا بھی بہتر کیا جائے تو قانون تو ٹھیک نہیں ہے، قانون اسلام کا نہیں ہے، اسلامی قوانین نافذ ہوں تب یہ ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کریں، خصوصاً اس رمضان میں گڑ گڑا کر تہجد کی نمازوں میں راتوں کو اٹھ کر لیلۃ القدر کی رات کو اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں اسلامی حکومت دے، ایسے حکمران دے جو تیرے دین کو، اسلام کو نافذ کرنے والے ہوں. اور یہ ملک ہم نے جو کلمے کے نام پر لیا، کہاں یہاں پر کلمہ؟ دین کو ہم نے صرف مساجد تک محدود کر کے رکھ دیا ہے. اسلام کا صرف نام لینے پر بھی لوگوں کو جو ہے نا وہ تکلیف ہوتی ہے، دینداروں سے ان لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. وہ لوگ جو قوانین بنانے والے ہیں نا، جن کے ہاتھوں میں حکومت کی بھاگ دوڑ ہے، وہ ان لوگوں کو پسند ہی نہیں کرتے، داڑھی والوں کو پسند نہیں کرتے. آگے مزید آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ تو کافروں کو اپنا آئیڈیل بنائے بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ رب العالمین پہلے تو ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دیں، اور پھر یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے حکمران دے جو ہمیں ایسا ملک اور ایسی ریاست عطا کریں کہ جس میں اسلام کا قانون ہو، جہاں اللہ رب العالمین کی حاکمیت ہو، ٹھیک ہے نا. یہاں تو عدالتوں میں دیکھیں، اسمبلی میں قانون بنتا ہے نا، وہاں کس چیز کا قانون بنتا ہے؟ اکثریت. جمہوریت کا معنی اکثریت ہے نا، کہ جس طرف اکثریت کہے اسی کی بات مانی جائے گی، ٹھیک ہے نا. تو آگے جو ہے نا چوری کے احکامات، اگر مرد چوری کرے، عورت چوری کرے تو کیا ان کو کیا کیا جائے؟ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چوری کرنے والا چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ہاتھ کاٹ دو ان کے، ٹھیک ہے نا. اور پھر قصاص کے احکامات بیان کیے گئے. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، ناک کے بدلے ناک. یعنی کوئی انسان کسی دوسرے کی آنکھ نکالتا ہے تو بدلے میں اس کی آنکھ، ٹھیک ہے نا. وَالْجُرُوحَ قِصَاص، اور زخموں کا بھی قصاص ہے. اور پھر اسی طرح یہودیوں کے جرائم کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے. وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ. اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میری مدد تمہارے ساتھ ہے، کہ تم نے نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، میرے رسول کی عزت کرنی ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ توڑ دیا. اور اسی طرح عیسائیوں کے جرائم بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، کہ عیسائیوں نے بھی کفر کیا، انہوں نے کہا کہ عیسیٰ بن مریم وہ اللہ کے بیٹے ہیں. اور لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، ان لوگوں نے بھی کفر کیا کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے. وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، نہیں ہے الہ مگر ایک ہی الہ. تو پھر اسی لیے یہودیوں اور عیسائیوں کے جرم بیان کر کے مسلمانوں سے کیا کہا گیا کہ اب تم نے ان کو اپنا دوست نہیں بنانا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست مت بناؤ. بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. بظاہر دنیا کے مفادات کے لیے آپ کو دوست بنا لیں، ورنہ ان کے دلی ہمدردیاں وہ کبھی تمہارے ساتھ نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. بلکہ پیچھے سورہ آل عمران میں گزرا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ تو اس طاق میں رہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ان کو موقع ملے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا، کوئی بھی موقع ہاتھ سے وہ جانے نہیں دیتے.
ایسا موقع جہاں پر مسلمانوں کو کہیں نہ کہیں نقصان پہنچانا ہو، تکلیف دینی ہو، وہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. اس لیے تم نے ان کو اپنا دوست نہیں بنانا. اور ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی اسلام، مسلمان اسلامی حکومت اور ریاست قائم ہونے کے باوجود اور مسلمانوں کے ہونے کے باوجود اگر تم مسلمانوں سے دوستی نہیں رکھو گے، یہودیوں اور عیسائیوں سے دوستی لگاؤ گے، تو پھر تم ظالم ہو، اور اللہ ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. اور پھر کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، ان لوگوں کو بھی اپنا دوست نہ بنانا کہ جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق بنایا ہوا ہے. جو لوگ دین کو مذاق بناتے ہیں، دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اسلام کا، نماز کا مذاق اڑانے والے، اذان کا مذاق اڑانے والے، پردے کا مذاق اڑانے والے، داڑھی کا مذاق اڑانے والے، ٹھیک ہے نا، ایسے لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے. اور آج کئی کلمہ پڑھنے والے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں. اور ایسا انسان جو آپ کے دین کا مذاق اڑا رہا ہے اور آپ اس سے دوستی رکھتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کے دل میں دین کی کوئی قدر، کوئی وسعت، کوئی وقت ہے ہی نہیں. آپ دیکھیں نا، آپ کے باپ کا کوئی مذاق اڑائے اور آپ اس سے دوستی رکھیں گے؟ کبھی نہیں ہو سکتا نا. کہ آپ کے والدین کا مذاق اڑا رہا ہے، آپ کی قوم کا مذاق اڑا رہا ہے، آپ کی زبان کا مذاق اڑا رہا ہے. ایک تو وہ نالائکی کر رہا ہے، اور دوسرا آپ اس کو دوست بنائے ہوئے ہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی آپ کے دل میں اپنے والدین، قوم، برادری جس کی مذاق اڑائی جا رہی، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اگر حیثیت ہوگی تو اس کو روکیں گے، ٹوکیں گے. اگر وہ نہیں روکے گا، دوست تو کبھی نہیں بنا سکتے اس کو، اس کے لیے دل میں نفرت ہوگی. اسی لیے جو انسان اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے، داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے، پردے کا مذاق اڑاتا ہے، اسلامی شاعر کا مذاق اڑا رہا ہے، نماز کا مذاق اڑاتا ہے، دینداروں کا مذاق اڑاتا ہے، ان سے ہمارا کیا تعلق؟ وہ تو بے دین. کبھی اس کے لیے دل میں ہمدردی نہیں ہو سکتی. ہاں یہ ہے کہ کوئی انجانے میں کوئی مسلمان ایسی حرکتیں کرتا ہے، ان کو سمجھائیں، بتائیں. اگر پھر وہ ڈیٹھ ہے، اپنی عادتوں پر اڑا ہوا ہے، کبھی اس کے ساتھ دوستی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے نا، اس سے منع کیا گیا. اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صفات بیان کی گئی ہیں. ٹھیک ہے نا، اپنے آپ کو دیکھیں، یہاں پر غور کریں. یہ آخری بات ہے، آگے انشاءاللہ یہ پارہ ہمارا اس کا خلاصہ کمپلیٹ ہو چکا ہے تقریباً. یہ بات انتہائی قابل توجہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی صفات بھی بیان کی ہیں یہاں پر، اور کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو اگر تم میں سے کوئی انسان دین کو چھوڑنا چاہتا ہے. یعنی دیکھیں نا کس کانٹیکس میں بات کی جا رہی ہے. اسلامی معاشرے کے حقوق آ گئے، اور پھر اس صورت میں اسلام کا عدالتی نظام آ گیا. اللہ رب العالمین نے پورے احکامات اور سب کچھ شریعت بیان کر کے یہ فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے دین مکمل کر دیا. یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام. حلال و حرام کے احکام بھی آ گئے نا، پاکیزگی کے احکام آ گئے، عدل و انصاف کا حکم آ گیا. ٹھیک ہے نا، اور یہ کہا گیا کہ عدل و انصاف کے لیے تم نے کہاں سے یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہاں سے تم نے معلومات لینی ہے؟ قرآن ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اب اس دین کو اگر تم پسند نہیں کرتے، یہ تمہیں پسند نہیں ہے، اس کے احکامات پسند نہیں ہے، اس کا حکم پسند نہیں، اسلام کے فیصلے پسند نہیں، اس نے جو حلال و حرام کیا وہ تمہیں پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اسلام کی سیاست پسند نہیں، اسلام کا معاشرتی نظام تمہیں پسند نہیں، اسلام کا معاشی نظام پسند نہیں، کوئی چیز پسند نہیں ہے، پھر چھوڑ دو اسلام کو. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، من یرتد منکم عن دینہ، جو رد کرنا چاہتا ہے نا، مرتد ہونا چاہتا ہے. ارتداد کہتے ہیں دین کو چھوڑ دینا. اگر پسند نہیں ہے تمہیں، چھوڑنا چاہتے ہو تو جاؤ، چھوڑ دو جاؤ. اور آگے کیا کہا، فسوف یأتی اللہ بقوم، ان قریب اللہ ایسی قوم لائے گا، یحبہم ویحبونہ، کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا. کہ جو اسلام کے احکامات پر عمل کریں گے، اپنے اوپر زبردستی سمجھتے ہوئے نہیں، اللہ کی محبت میں آ کر وہ نماز پڑھیں گے، اللہ کی محبت میں آ کر وہ راتوں کا قیام کریں گے، اللہ کی محبت میں وہ صبح سے شام تک بھوکے رہیں گے. وہ یہ نہیں سمجھیں گے ہمارے اوپر کیا سزا ہے. آج ہم دیکھیں کہ کہیں روزہ سزا سمجھ کر تو نہیں رکھ رہے، یہ تراویح کی نماز سزا سمجھ کر تو نہیں پڑھتے. دل کی خوشی سے پڑھیں، اللہ کی محبت میں لمبے سجدے کریں، اللہ کی محبت میں صبح سے شام تک بھوکا رہیں، اور یہ کہیں کہ اللہ تیری محبت میں ہم بھوکے ہیں. لوگ لوگوں کی خاطر بھوکے رہتے ہیں، ہم رحمان کی خاطر بھوکے رہے ہیں. وہ رب جو اس بھوک کی جب قیمت دے گا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزے دار کو اللہ جب اجر دیں گے تو راضی کر دیں گے، خوش ہو جائے گا.
اور اجر بتایا ہی نہیں کتنا ہے. روزے کی جب باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ ہے ہی میرے لیے، میں اس کو بدلہ دوں گا. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے کبھی ذہن میں یہ نہ آئے کہ یہ چیز کیوں ہے، یہ تو ہمارے اوپر پابندی، یہ تو بڑی مشکل ہے، یہ تو فلاں، یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا. جو چیز اسلام نے دی ہے دل کی خوشی سے اس کو قبول کریں اور اسی میں ہی اپنی نجات سمجھیں، اسی میں ہی اپنے دلوں کا سکون سمجھیں. کوئی کام اسلام کا ایسا ہے ہی نہیں جو فطرت کے خلاف ہو، جو انسان کو نقصان دینے کے لیے ہو، جس پر انسان اچھے طریقے سے عمل نہ کرے. اب یہی روزہ دیکھ لیں، جو انسان بیمار ہے اللہ تعالیٰ نے چھٹی دی ہے، دائمی مریض ہے تو کفارہ دے دے، عارضی بیمار ہے بعد میں رکھ لے، مسافر ہے پھر بھی بعد میں رکھ لے، تکلیف نہیں. یرید اللہ یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اللہ تعالیٰ تو تخفیف کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی صفت کیا بیان کی؟ یحبہم، وہ اللہ کی محبت میں اللہ کی اطاعت کرتے ہیں. یہ اللہ کے بندوں کی خاص صفت ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، اللہ کی محبت میں کرتے ہیں. اور اگلے صفت کیا ہے؟ اذلۃ علی المؤمنین، وہ مومنوں کے لیے بڑے نرم ہوتے ہیں، مومنوں کے لیے ان کے دلوں میں سختی نہیں ہوتی. اعزۃ علی الکافرین، کافروں کے بڑے خلاف ہوتے ہیں، کافروں کے لیے ان کے دل میں کوئی محبت نہیں ہوتی. یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرتے ہیں. ولا یخافون لومۃ لائم، اور اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے وہ نہیں ڈرا کرتے. وہ یہ نہیں کہتے کہ لوگ کیا کہیں گے. آج ہم دیکھیں ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکیں، کہیں یہ تو نہیں کہ ہم دین کا کوئی ایسا کام چھوڑ دیں کہ لوگ کیا کہیں گے. کئی لوگ ہوتے ہیں ایسے، کئی نوجوان جو کالجوں میں پڑھتے ہیں تو اس وجہ سے داڑھی نہیں رکھتے کہ ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو میں نے ڈگری لینی ہے، کالج میں پڑھتا ہوں، لوگ کیا کہیں گے، دوست کیا کہیں گے. کئی نوجوان عورتیں اسی وجہ سے پردہ نہیں کرتی کہ میری سہیلیاں کیا کہیں گی، ابھی کیا عمر ہے. ٹھیک ہے نا. کئی دین کے ایسے کام نہیں کر رہے ہوتے لوگوں کی وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے، کہ ابھی سے یہ نمازی بن گیا، ابھی سے تو نے داڑھی رکھ لی، ابھی سے تو یہ ہو گیا. لوگوں کے لیے کرنا ہے. لا یخافون لومۃ لائم، اللہ کے بندوں کی صفت یہ ہے کہ وہ جو بھی کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں. وہ لوگوں کی ملامت، لوگوں کی نہ تعریفوں کی ان کو پرواہ ہوتی ہے، نہ لوگوں کی تنقیر کی ان کو پرواہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. لوگ انسلٹ کریں، لوگ توہین کریں، لوگ آپ کے خلاف ہوں، آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں. لوگوں کی نہ تعریفوں کی ضرورت ہے. شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت، نہ کشور کشائی، نہ ہی لوگوں سے مال لینا ہے، نہ ہی تعریف ہے ہم نے سننی ہے، ہم نے اللہ سے اجر لینا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں آخر میں یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں، انتہائی اہم ترین بات ہے. ایک تو یہ کہ ہم نے اسلام کی ہر چیز کو ایکسیپٹ کرنا ہے، قبول کرنا ہے، کسی چیز کو ہم نے ریجیکٹ نہیں کرنا. یہ ارتداد کا معنی ریجیکٹ کرنا. اسلام کے احکامات، شریعت نے جو بھی چیز دی، اسلامی لباس ہے، اسلامی وضاقتہ ہے، اسلامی معاشرت ہے، گھر کا ماحول ہے، جو اسلام نے دیا اس کو ایکسیپٹ کریں، اس کو ریجیکٹ نہ کریں. ٹھیک ہے نا. اپنا معاشرتی نظام، معاشی نظام اور اپنے رسم و رواج وہ اسلامی اپنائیں، غیروں کے ہندوانہ رسم و رواج کو چھوڑ دیں. اب دیکھیں نا، شادی کا موقع ہے، ہر کسی کے ہاں آتا ہے. شادی کے موقع پر اسلام نے جو شادی کرنے کا طریقہ بتایا ہم وہ فالو کر رہے ہیں یا ہندوانہ طریقہ فالو کر رہے ہیں؟ اگر ہم اپنی شادی کے موقع پر ہندوانہ طریقہ فالو کر رہے ہیں، اس کا معنی ہم نے اسلامی طریقے کو ریجیکٹ کر دیا، رد کر دیا نا. ہمیں نہیں ضرورت اس کی. ہماری شادی ہم جو مرضی کریں، ہماری دکان، ہمارا کاروبار جو مرضی کریں. اسلام کو ریجیکٹ کر دیا نا. مسجد تک ہم نے محدود کر دیا. تو دیکھیں اپنے آپ کو ہم کیا کر رہے ہیں اور پھر کرتے کس لیے ہیں. ایک ہی دفعہ تو شادی ہو رہی ہے، دوست کیا کہیں گے، اپنی باری آئی ہے تو یہ ہو گیا. ٹھیک ہے. ہندوانہ طریقے چھوڑیں. اسلام کا جو طریقہ ہے، اسلام کا جو رواج ہے اس کو اپنائیں، اس کو فالو کریں. اگر ہم نہیں کر رہے تو ایسے سمجھ لو اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں نا کہ نہیں، تمہیں یہ طریقے تمہیں پسند نہیں ہیں، تمہیں ہندوانہ طریقے پسند ہیں. یہی ہے نا، اقبال نے اس لیے کہا تھا کہ وضع میں تم ہو نصارا تمدن میں ہنود، کہ مسلمان ہے کہ جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. کہ وضع قطع، اس شعر پر غور کریں نا. وضع میں تم ہو نصارا، کیا مطلب کہ ہماری وضع قطع، تو ہمارا لباس ہے، ہماری حجامت ہے، ہمارا اٹھنے بیٹھنے کا سٹائل، نظام، اس میں ہم کس کو فالو کر رہے ہیں؟ نصارہ کو. آج دیکھ لیں سکولوں میں جو بچے جاتے ہیں وہ کن کی طرح بن کے جاتے ہیں، وردی کن کی طرح کی پہنی ہوتی ہے. اور ہماری عورتیں وہ کن
جیسے فیشن کرنا چاہتی ہیں نصارہ کے نوجوان، اپنی داڑھیوں کے ڈیزائن بنا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق بنا رہے ہیں، عیسائیوں کی طرح بننا چاہتے ہیں، ان گوروں کی طرح جو دین کے دشمن، ان جیسا اپنے آپ کو بنانا چاہتے ہیں، وضع میں تم ہو نصارہ۔ اور تمدن کہتے ہیں رسم و رواج، شادی بیاہ کے رسم و رواج، یا کوئی فوت ہو جائے اس کے بعد کے رسم و رواج، اس تمدن میں کیا ہے؟ ہنود، ہندو، وہ ہندوؤں کی طرح بالکل دیکھ لیں ہماری شادیوں میں یہ جہیز، یہ بارات، یہ سارا کنسپٹ جو ہے یہ ہندوؤں کی طرف سے آیا ہے ہمارے پاس تمدن میں۔ اور پھر مرنے کے بعد تیجا، ساتواں، 40واں، یہ بھی ہندوانہ رسمیں ہیں، اسلام میں نہیں ہے۔ تمدن میں ہنود، یہ ہندو ہے، ہندوانہ رسمیں وہاں سے آئے تھے، ملک تو الگ ہو گیا لیکن رسم و رواج وہیں کے لے کے آئے ادھر۔ اور پھر اسی لیے کہا یہ مسلمان ہے کہ جنہیں دیکھ کے شرم آئی، یہودیوں کو شرم آتی ہے، یہ مسلمان ہے۔ وضع قطع میں نصارہ کی تہذیب کو اپنایا ہوا ہے، اور تمدن میں رسم و رواج میں ہندوؤں کا اپنایا ہوا ہے۔ ان کا اپنا کیا ہے؟ جبکہ سب سے بہترین دین اسلام اللہ نے ان کو دیا ہے، اس کو اپنانا چاہیے نا۔ تو میرے بھائیو، اپنے زندگی میں، اپنے معاملات میں، اپنے گھروں میں اسلام کو نافذ کریں، جتنا ہو سکتا ہے اسلام پر عمل کریں۔ اسلام نے جو چیز دی ہے دل کی خوشی سے اس کو قبول کریں، اور پھر لا یخافون لومۃ لائم۔ یہ آیت، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 ہے، 54 اور 55، ٹھیک ہے نا، بلکہ 56، یہ 3 آیتیں یہ آپ نے ضرور جو ہے پڑھنی ہے، ان کا ترجمہ پڑھنا ہے، تفسیر پڑھنی ہے، ان پر غور کرنا ہے، اور یہ آیتیں زبانی یاد کر لیں، اپنے دلوں پر لکھ لیں ان آیتوں کو، ٹھیک ہے نا۔ اگر پورے کے پورے اللہ کے بندے بننا چاہتے ہیں تو یہ صفات اپنے اندر پیدا کریں، اللہ کے دین پر راضی رہیں، اور اللہ کی اطاعت، اللہ کی محبت میں کریں، دین پر خوش ہو جائیں، اور مومنوں کے لیے نرم ہو جائیں، کافروں کے لیے اپنے دلوں سے محبت اور ہمدردی سب کچھ نکال دیں، ٹھیک ہے نا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ لا یخافون لومۃ لائم، اور دین پر چلتے ہوئے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی خوف، کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر آگے کیا کہا اگلی آیت میں؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ، مومن وہی ہیں، صرف مومن ہیں ہی وہی جن کا دوست اللہ ہوتا ہے، والذین آمنوا، اور ایمان والے ان کا دوست ہوتے ہیں، جو یقیمون الصلاۃ، نمازیں پڑھنے والے ان کے دوست ہوا کرتے ہیں، زکوٰۃ دینے والے، رکوع کرنے والے ان کے دوست ہوا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور آگے کیا کہا اگلی آیت میں؟ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، جو بندہ اللہ کو اور اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو دوست بنائے گا نا، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، تو یہ اللہ کی جماعت ہے، ہم الغالبون، یہی جماعت ہی غالب آنے والی ہے۔ اگر یہ ساری خوبیاں ہوں گی، اللہ کی جماعت ہم بنیں گے، تو غلبہ ہمارا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔